کیا میں اس کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت محمد فرمائیے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے پوچھتا ہوں کہ یا رب العالمین میرے رب کریم یہ جو تو نے ورفعنا لک ذکرک کی صدا دی ہے اس کے کیا معنی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. میرے دوستوں سنیے یہ جس کا کلام ہے وہی مفسر بھی بنا ہوا ہے وہی تفسیر کر رہا ہے. یہ دنیا کے کسی مولوی کی تفسیر نہیں ہے یہ دنیا کے کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہے یہ اسی کی تفسیر ہے جو اس قرآن کو نازل کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو جا کے بتا دے کیا میرے محبوب اس آیت پاک کی تفسیر یہ ہے اذا ذکرت معی کہ میرے محبوب جہاں جہاں میں رب العالمین کا ذکر ہوگا وہاں تو محبوب کا بھی ذکر ہوگا. جس جگہ پر میں رب العالمین کا ذکر ہوگا اسی جگہ پر میرے محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہے. ارے عرش اولا کی بلندیوں پر میرے رب کا ذکر ہے. ارے عرش اولا کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی زبانوں پر میرے رب کا ذکر ہے. قرآن جنت رضوان جنت کی زبانوں پر میرے رب کا ذکر ہے. جنت کے پتوں پہ میرے رب کا ذکر ہے. اس تخت سرا سے لے کے عرش اولا تک شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ہر ذرہ میرے رب کا ذکر کرتا ہے. ارے پتا چلا جو چیز میرے رب کا ذکر کرتی ہے وہی میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتی ہے اور جو ذکر کرتی ہیں ان ذکر کرنے والوں کو یہ خوشخبری عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے مجھ پہ ایمان لانے والوں میرے محبوب کا ذکر کرنے والوں جو ذکر کرے گا اس کے اوپر میں رب اپنا احسان فرماتا ہوں. ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو بولے ہم نے آپ کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر اونچا ہے چلا. دوستان محترم یہ میرے آقا کے ذکر کی بات ہے. آئیں سنیں آج میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے اٹھا لائے نہ کسی صحابی نے بنایا. آج کل بھی مجھے ایک دوست میسج سنا رہے تھے میرے پاس وہ موبائل لے کے آئے. میں نے کہا یہ میسج پڑھیے. میسج میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ ذرا غور کرو تم نے صحابہ کو دیکھا تم نے نبی کو دیکھا نبی 63 برس عمر پائی کبھی میلاد نہیں منایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا عرصہ خلافت کی کبھی میلاد نہیں منایا. اس طرح کا بڑا عجیب سا ایک میسج تھا. آؤ میں تجھے بتاتا چلوں صرف اپنی کتابوں سے نہیں غیروں کی کتابوں سے یہ بات ملے گی اور ماننا پڑے گا کہ صرف نبی صحابہ نے نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد بنایا ہے. دوستان محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا ہیں. کون عباس؟ وہی فتح مکہ کے موقع پر جب حضور نے اعلان عام کیا کہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لو. حضرت عباس آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی میرے بھتیجے میں تو بڑا غریب ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا چچا میں ایک ایسا رستہ بتاؤں گا تیرے لیے بھی بہتری ہے میرے لیے بھی بہتری ہے. جب تو گھر سے چلا تھا نا تو نے اپنی بیوی کو ایک جگہ پہ نشان لگا کے دیا تھا کہ اگر میں جنگ کی نظر ہو جاؤں تو اس زمین کو کھودنا تجھے بہت سارے دراہم و دینار مل جائیں گے.
کیجئے اس بات کا تو کسی کو علم نہیں ہے، یا میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے۔ فرمایا چچا تو جب نشان لگا رہا تھا نگاہ نبوت تیرے لگتے ہوئے نشانوں کو خود مشاہدے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ دوستان محترم ذرا توجہ کیجئے، یہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا ذکر بنا دیا، سارے کا سارا قرآن۔ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں کب آئے؟ جنگ تبوک کے موقع پر حضور مدینہ پاک سے باہر جاتے تھے، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن۔ جنگ تبوک آپ نے یقیناً سارے قابل فہم لوگ بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور کو 2 ماہ مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے۔ جب بھی حضور تشریف لاتے مدینہ پاک میں تو حضور پہلے اپنے کاشانہ پاک میں نہیں جاتے تھے، حضور پہلے اللہ کے گھر میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے خانوادہ پاک کو اپنا دیدار نصیب فرماتے تھے۔ حضور مسجد نبی میں بیٹھے، حضرت عباس آ گئے۔ ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی کا میلاد میرے نبی کے صحابہ نے منایا ہے۔ جنگ تبوک پہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کے علاقے کے امیر، آپ کے امام ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوگا وہ مسجد میں جائیں گے تو کیا آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بھائی نہیں، ساتھ جائیں گے۔ یہ تو ایک عام امام صاحب کی بات ہے، تو جو اس ساری کائنات کا والی ہے، جو نبی مکرم ہے، پھر وہ صحابہ وہ جس نبی کا ادب اور احترام اس طرح کرتے تھے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو دوران وضو ان کے جسم سے مس ہو کر گرنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پر اور اپنے اجسام پہ مل لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے جسم کے ساتھ جو مس ہو جاتا ہے پانی، جس جسم پہ لگ جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا۔ جی میرے نبی علیہ السلام جنگ تبوک سے واپس آئے۔